اچھا، یہ تقوی لفظ ویسے تو ہم پہچانتے ہیں اردو میں اور اس کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، پر اگر اس کی ہم تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں تو تقوی لفظ لغوی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور اگر ہم کہیں اتقوا اللہ تو اس کا مفہوم بنا اللہ سے بچنا، اور یہاں مراد ہے اللہ کے غصے سے بچنا یا اللہ کے عذاب سے بچنا۔ دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں نا، دفتر میں ہوں اگر ہم اور ہم کہیں باس آ گئے ہیں آپ بچ کے رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باس آ گئے ہیں اور وہ آپ کے اندر ٹکرا جائیں گے تو بچ کے رہنا، مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی عمل کرو ذرا دھیان سے کرنا کیونکہ باس آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی مفہوم یہاں پہ ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غصے سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جو بھی عمل کرو وہ بچ کے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے پوچھا تقوی کا کیا مطلب ہے، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ایک جھاڑی دار رستے سے گزر رہا ہو اور اپنا دامن یا اپنے کپڑے بچا کے گزرے، یعنی زندگی میں جب بھی آپ کسی رستے پہ چل رہے ہوں تو ہر موڑ پہ آپ یہ سوچ کے چلیں کہ اس معاملے میں اللہ کی کیا رائے ہے، یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہ عمل کروں یا نہ کروں یا کیسے کروں۔ یہ جو روش ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو ایک عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یعنی تقوی کوئی خاص عمل کا نام نہیں ہے، تقوی ایک سوچ کا نام ہے جس کو لے کے انسان اپنی زندگی میں چلتا ہے۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ کہ قرآن پاک میں کسی بھی کام کا اتنا نہیں کہا گیا جتنا تقوی کا کہا گیا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عبادت لے لیں اس کے بارے میں اتنا حکم نہیں دیا گیا جتنا قرآن میں تقوی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو ایک رویہ ہے زندگی گزارنے کا، اس کا سب سے زیادہ حکم قرآن پاک میں اسی کا دیا گیا ہے۔